وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. دل خالی ہو دنیا کی مشغولیات سے اور انسان کے حرکات و سکنات میں بالکل سکون ہو، انسان اپنے ہاتھوں سے اور اپنے دیگر چیزوں سے دیگر اعضاء سے ادھر ادھر مشغول نہ ہو. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو سے منہ موڑتے ہیں، لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو سے مراد بیہودہ چیزیں بھی ہیں، غلط چیزیں بھی ہیں، منکر چیزیں بھی ہیں، گانا بجانا، موسیقی اور فحش چیزیں، اس قسم کی چیزیں بھی. اور لغو سے مراد ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو بے فائدہ ہوں، چاہے وہ اس طرح کر کے صراحت سے حرام نہ بھی ہوں لیکن فضول چیزیں. تو مومن لوگ جو ہیں وہ لغو سے منہ موڑتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ و صدقات اپنے مالوں میں سے اس کا حق نکالتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم، مگر اوپر اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی اپنی لونڈیوں کے. فإنہم غیر ملومین، بس ایسے لوگ ان پر ملامت نہیں کی جائیں گی، یعنی وہ لوگ جو اپنی خواہش اپنی بیویوں سے یا لونڈیوں سے پوری کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، بس جو تلاش کرے وراء ذلك، اس کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کرے جنسی خواہش پوری کرنے کا، فأولئک هم العادون، یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت رکھتے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا دھیان رکھتے ہیں. اولئک هم الوارثون والذین هم على صلواتهم يحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مومن لوگوں کی صفات بیان کی ہیں. اس کی مکمل تشریح وضاحت کافی حد تک جو ہے وہ پچھلے سبق میں ہو چکی ہے. آج صرف میں نے دہرائی کی نیت سے ریویژن کے ارادے سے میں نے اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیا ہے. تو غور کریں تو مومنوں کی جو پہلی صفت ہے وہ بھی نماز کے متعلق ہے. ان کی نماز
نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز جو ہے وہ ذکر سے خالی بھی نہیں ہوتی، ان کی نماز میں خشوع خضوع ہوتا ہے، خشوع خضوع سے عاری نہیں ہوتی، بلکہ بہت خشوع خضوع سے، بہت اہتمام سے اللہ کے حضور جھک کر اللہ کے سامنے بڑی عاجزی سے ہاتھ باندھے ہوئے وہ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اس پر پوری طرح عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور جو آخری صفت ہے مومنین کی، آخری صفت بھی نماز کے بارے میں ہے، اس سے دین کے اندر، دین اسلام کے اندر نماز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ نماز وہ تحفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا گیا، جس تحفے کے لیے اللہ رب العالمین نے باقی تمام احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمائے، اس تحفے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، اور سفر معراج کے اندر، معراج کے اندر جو تحفہ دیا گیا وہ نماز کا تحفہ دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں نماز ملی ہے، تو گویا کہ ہر مسلمان کی معراج نماز میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسا حکم ایک تحفے کی صورت میں اور بہت عزت افزائی کے ساتھ دیا گیا ہے، تو ایک مومن کی زندگی میں نماز کی یہ اہمیت ہونی چاہیے۔ مومن کی بھی ترقی اور عروج وہ نماز کے اندر ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی معراج ہے، مومن کا عروج نماز کے اندر ہے۔ اسی لیے نماز جو ہے وہ دین کے ابتدا میں بھی ہے، دین کے آخر میں بھی، مومن کی صفات میں شروع میں بھی نماز ہے، آخر میں بھی نماز ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین پورا کا پورا نماز کے اندر، نماز کے حساب میں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنی کثرت سے اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا، اتنی کثرت سے اور کوئی حکم نہیں ہے۔ ایک تو نماز کا حکم بہت زیادہ دیا گیا ہے، صرف قرآن کریم میں ہی، قرآن کریم میں صرف اصول بیان ہوتے ہیں، قرآن کریم میں ہی نماز کا حکم 100 دفعہ سے زیادہ ہے، اور احادیث مبارکہ میں سب سے زیادہ احادیث آپ کو ملیں گی تو نماز کے بارے میں ملیں گی۔ تو صرف حکم دینے کے اعتبار سے نماز کا حکم اتنی زیادہ مرتبہ نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کے اعتبار سے مسلمان کی زندگی میں اگر کوئی عمل نظر آتا ہے تو نماز ہی نظر آتی ہے۔ زکوٰۃ انسان نے ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ دینے کا وقت 1 سال کے بعد ہے، فرض زکوٰۃ۔ صدقات انسان دیتا رہتا ہے، انسان کو موقع بموقع انسان صدقات بھی دے، تو جس طرح نماز ادا کرتا ہے اس طرح انسان صدقات نہیں دیتا۔ دن میں 5 دفعہ تو فرض نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر نفل نمازیں، سنتیں اور نفل، اور پھر رات کی نماز، اور انسان کی پوری زندگی گویا کہ نماز کا حکم بھی اتنی مرتبہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے مومن سے نماز کا تقاضا بھی اتنی دفعہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق میں رہے۔ تو نماز جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے، باقی تمام اعمال چاہے وہ دین کے ارکان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دین کی بنیاد ہی کیوں نہ ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ان اعمال کو ادا کرے۔ جن لوگوں پر وہ اعمال، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ لوگ وہ اعمال ادا کرتے ہیں۔ ہر بندے پر ہر عمل ضروری نہیں اگر طاقت نہ ہو۔ زکوٰۃ اگرچہ دین کے ارکان میں سے ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ سارے مسلمان ادا نہیں کرتے۔ جو صاحب نصاب ہے وہ ادا کرے گا، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ روزہ ہے، روزہ ہر شخص پر نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اللہ نے اس کو اجازت دی کہ روزے کی جگہ پر فدیہ ادا کر دے اور بعد میں روزہ رکھ لے، روزے کی جگہ پر بعد میں روزہ رکھ لے۔ اگر بعد میں روزہ نہ رکھ سکے، بوڑھا ہے یا کوئی ایسی بات ہے، تو فدیہ ادا کر دے۔ اگر کوئی مشکل ہے، سفر ہے، مرض ہے، تو وہ اس روزے کو لیٹ کر دے، بعد میں ادا کر دے۔ لیکن اگر وہ ادا نہیں کر سکتا، بعد میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایک شخص جو ہے وہ روزہ رکھے ہی نہ، وہ فدیہ ادا کر دے۔ اور آپ دیکھیے کہ حج ہے، حج جو ہے وہ سب لوگوں پر فرض نہیں ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے اس پر حج فرض ہے۔ 1% مسلمان بھی نہیں ہوں گے جن پر حج فرض ہوگا، کتنے فیصد مسلمان ہوں گے جن پر حج فرض ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ باقی ہر عمل جو ہے اس کی معافی ہو سکتی ہے، وہ استطاعت وغیرہ کے ساتھ مشروط ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر شخص نے ادا کرنا ہے۔ ایک شخص کے پاس عقل ہے
تو اس نے نماز ادا کرنی ہے. ہاں اگر ایک بندے کو عقل ہی نہ رہے، اور جو عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، تو پھر تو سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے. جس کے پاس عقل نہیں ہے اس پر نماز نہیں ہے، جس کی عقل سلامت. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ باقی تمام اعمال وہ سب لوگوں پر نہیں ہے، جن کے پاس طاقت ہے ان پر ہیں، جن کے پاس طاقت نہیں ہے ان سے وہ معاف بھی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے دین کے اندر ایسا نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے نماز ایک ایسا عمل ہے جو کسی سے بھی معاف نہیں ہے. عقل ہے تو نماز ہے. ہاں اگر عقل ہی ختم ہو جائے، عقل ہی معاف ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. ایسے بندے کو کچھ بھی فرض نہیں ہے. رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. ان 3 لوگوں میں سے مجنون شخص ہے جس پر عقل ہی نہیں ہے. تو عقل ہی نہیں ہے تو اس پر نماز نہیں ہے. ایک بندہ سویا ہو، جاگ جائے تو نماز پھر بھی ہے. اگر سوئے ہوئے کوئی نماز رہ گئی جاگ کر اس کو ادا کرے گا. اگر ایک بندہ چھوٹا ہے، چھوٹی عمر کا ہے، نماز نہیں ہے، بڑا ہوگا تو نماز ہے. لیکن عقل ایک ایسی چیز ہے، عقل نہ ہو تو نماز نہیں ہے. باقی ہر صورت میں نماز فرض ہے، طاقت ہو یا طاقت نہ ہو. اگر طاقت ہے تو نماز جس طرح نماز کا حکم ہے اس طرح فرض ہے. اگر طاقت نہیں ہے تو جس طرح انسان نماز پڑھ سکتا ہے وہ نماز پڑھے. یہ نہیں ہے کہ نماز کی چھوٹ مل جائے کسی کو. اگر ایک بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے. ایک بندہ جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتا کہ دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر نہ پڑھے، وہ چل پھر کر پڑھ لے، دوڑتے ہوئے پڑھ لے. سواری پر ہے تو سواری پر ہی نماز پڑھ لے. دشمن آمنے سامنے میدان میں موجود ہیں اور گولی کا اور تیر کا اور کسی قسم کا جو ہے نا وہ جان جانے کا خطرہ ہے، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے، نماز پھر بھی پڑھنی ہے. جان جانے کا خطرہ ہے، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے، نماز پھر بھی پڑھنی ہے. نماز خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں نماز اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے. نماز کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے. نماز خوف کا پورا طریقہ قرآن میں موجود ہے، تفصیل مل جائے گی آپ کو کہ کس طرح ایک امام جو ہے وہ 2 جماعتوں کو نماز پڑھائے گا. پہلے ایک جماعت پڑھے گی، پھر ایک جماعت جو ہے وہ نماز پڑھ کے وہ پیچھے ہو جائے گی، وہ پھر جو ہے حفاظت کے لیے کھڑی ہو جائے گی، دوسری جماعت آئے گی. پورا طریقہ تفصیل سے جو ہے قرآن پاک میں موجود ہے. نماز کا طریقہ تو قرآن میں موجود نہیں ہے. نماز خوف کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ نماز خوف کتنی اہم ہے، جان کا خوف ہے انسان کو، پھر بھی نماز معاف نہیں ہے. اور اس کا طریقہ اللہ نے تفصیل سے قرآن میں بیان کر دیا. ایک چیز قرآن میں بیان ہے، ایک چیز حدیث میں بیان ہے. دونوں چیزوں کی اہمیت ہے بہت زیادہ. قرآن میں بیان ہونے سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اللہ نے اس کی تفصیل قرآن میں بیان کر دی، بتایا کہ نماز خوف کتنی اہم ہے. اس سے بھی چھٹکارا نہیں ہے ایک انسان کو. تو نماز میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے دین کے اندر جو باقی تمام اعمال سے، جو باقی تمام جو اللہ نے ہم پر چیزیں فرض کی ہیں دین کے ارکان کی صورت میں، دین کے احکامات کی صورت میں، تو نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو معاف نہیں ہے. باقی ہر چیز جو ہے وہ استطاعت کے ساتھ مشروط ہے. کچھ لوگ کر رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہوگی، نہیں کر رہے ہوں گے. نماز ہر بندے نے پڑھنی ہے، ہر مسلمان نے پڑھنی ہے. جی آپ کچھ کہنے لگے تھے. نماز اگر سواری پہ ہے، سواری کنٹرول میں نہیں ہے، جی تو فرض نماز کے لیے قبلہ ہونا ضروری ہے. قبلہ ہونا ضروری ہے. پھر کیا کیا جائے اس کو؟ کیا انسان سواری سے اتر جائے. اگر سواری سے نہیں اتر سکتا تو انسان لیٹ کر لے. نماز سفر کے احکامات ہیں، تو اگر لیٹ کرنے سے بھی جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور ایک بندے کو جو ہے وہ ظہر کی نماز کے لیے وہ ظہر کے وقت سے لے کے مغرب تک اس کو وقت نہیں ملا نماز پڑھنے کا، مغرب تک وہ نماز پڑھ سکتا ہے ظہر کی. اثر کے ساتھ میں نافل پڑھ لے. اگر اس طرح کی سفر کی مجبوری ہے، سفر کی مجبوری میں اللہ نے نمازیں جمع کرنے کی، جمع تقدیم ہو جمع تاخیر ہو، اس کی اجازت دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں اکٹھی کر لیتے تھے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ سفر پہ نکلا ہوا ہے صبح 10 بجے سے لے کر اور وہ مغرب تک پہنچا ہی نہیں، تو ایسا بندہ جو ہے سفر کے اندر ہی نماز پڑھ لے. ایسا بندہ سفر کے اندر ہی نماز پڑھ لے. انشاءاللہ جتنا اس سے ممکن ہوتا ہے اتنا قبلہ رخ ہو کے جو ہے وہ نماز پڑھ لے. جس طرح ایک انسان جو ہے اگر وہ خوف میں ہو تو خوف کی حالت میں انسان سواری پر بھی فرض نماز پڑھ سکتا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. تو اب یہ ایک مجبوری کی حالت ہے. اب انسان اس مجبوری میں کیا کرے؟ انسان حتی الامکان اگر ایک انسان جو ہے وہ سواری رکوا کر سواری سے اتر کے نماز پڑھ سکتا ہے. اگر جہاز والا کا سفر ہے تو انسان اس طرح کی فلائٹ لے کہ جس طرح جو ہے وہ درمیان میں نماز وغیرہ کا اہتمام کر سکے. اگر یہ چیز ممکن نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ پھر جہاز کے اوپر ہی نماز پڑھ لے. پھر اس میں جتنا وہ قبلہ رخ ہو سکتا ہے اتنا قبلہ رخ ہو جائے. سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے اگر کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو کھڑا ہو کر نہ پڑھے، سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لے. کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے. میں عام طور پر
جہاز وغیرہ پہ ہوں تو پیچھے آ کر فجر کی نماز میں مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ مجھے زیادہ لمبا سفر نہیں کرنا پڑا، زیادہ تر سعودی عرب وغیرہ کا قریب کا سفر کرنا پڑتا ہے، تو اس میں وہ مسئلہ اگر بنتا ہے تو فجر کی نماز کا. لیکن لمبے سفر میں، امریکہ وغیرہ کے سفر میں ظہر عصر کی نماز کا، مغرب عشاء کی نماز کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے. تو ایسی صورت میں نمازیں جو ہیں وہ انسان جس انداز سے، فرض نمازیں بھی انسان جیسے پڑھ سکتا ہے. دیکھیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتے. جتنی طاقت ہے نماز پڑھنی ہے، نماز کی معافی نہیں ہے. میرا وہ کس طرف ہے، اس طرف ہے. ہاں تو میں کیوں اگر دیکھیے میں تو اس طرح کرتا ہوں کہ ایسی صورت میں بیٹھ کے پڑھتے ہی نہیں، پیچھے جگہ ہوتی ہے، لوگ پڑھتے ہی نہیں نماز، تو کپڑا وغیرہ مانگ کر تو پوچھ لیا ایئر ہوسٹس سے یا بندے سے کہ پائلٹ سے پوچھ کے بتا دیں قبلہ کس طرف ہے. اس وقت ان کے پاس پورا کمپاس وغیرہ پورا ان کے پاس ہوتا ہے، تو وہ بتا دیتے ہیں قبلہ کس طرف ہے. تو اس کو رک کر کے نماز شروع کر دی. اب جو ہے اب جہاز اپنا رخ بدل دے تو بدل دے، انسان جتنا اہتمام کر سکتا ہے. باقی اگر جو ہے کھڑا ہونے کا نہیں ہے موقع، انسان سیٹے بیٹھے بیٹھے پڑھ لے، پھر جتنا انسان رخ بدل سکتا ہے اتنا بدل لے. ویسے آپ کو بتاؤں ایسی صورت میں قبلہ جو ہے وہ ایک ایگزیکٹ جگہ پر ہے، لیکن ہمیں اتنا پابندی نہیں کیا. حدیث مبارکہ میں ہے مدینہ منورہ میں قبلہ جنوب کی طرف تھا. مدینہ منورہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے شمال کی طرف ہے، تو مدینہ منورہ سے قبلہ جنوب کی طرف ہے. حدیث مبارکہ میں ما بین المغرب ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق سے مغرب سارا ہی قبلہ ہے. تو بہت زیادہ جہاں اہتمام ہو سکے وہاں انسان بہت زیادہ قبلہ رخ ہونے کا اہتمام کرے. جہاں اہتمام نہیں ہو سکتا تو مشرق سے مغرب پوری ایک، بس انسان جو ہے اگر قبلہ اس طرف ہے تو انسان ادھر منہ نہ کر لے. تو مشرق سے مغرب پوری سائیڈ ہی قبلہ ہے. تو تھوڑا اینگل آگے پیچھے ہونے سے جب خاص طور پہ اس قسم کی مجبوری ہو تو بہت زیادہ فرق پڑ جاتا. اصل چیز ہے نماز ادا کرنا. انسان نماز ادا کر لے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں اگر مجبوری کی وجہ سے ہو جائیں، انسان اگر مجبوری نہ ہو تو انسان پورے اہتمام سے نماز پڑھے. جب مجبوری آ جائے تو اللہ نے مجبوری کی حالت میں دوڑتے ہوئے سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن میں آ جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر نماز اس طرح پڑھنی ہوگی جس طرح اللہ نے سکھایا. پھر ایک ایک چیز کا دھیان کرنا ہوگا. پھر ایگزیکٹ انسان جو ہے نا خانہ کعبہ کے سامنے ہو اور انسان کے قبلہ تو پورا جو ہے نا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، انسان اس طرح رک کر کے نماز پڑھے کہ خانہ کعبہ کی طرف ہو ہی نہ، تو اتنی بے احتیاطی بھی صحیح نہیں ہے. انسان عام حالات میں ہو جتنی احتیاط کر سکے اتنا بہتر ہے، لیکن جب اس قسم کے حالات ہوں تو اس میں دین کے اندر وسعت ہے. دین کے اندر یہی تو مطلب ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اللہ نے سختی نہیں رکھی. کچھ لوگ اس کا معنی سمجھتے ہیں کہ دین میں سختی کسی قسم کی نہیں ہے. میں وضاحت کر چکا ہوں کہ بنیادی سختی تو دین کے اندر ہے، تکلیف انسان مکلف ہے. تو نماز کے بارے میں بات یہ ہو رہی تھی کہ باقی ہر عمل معاف ہو سکتا ہے، نماز کی معافی نہیں ہے کسی بھی صورت میں. نماز کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ نماز کی چھوٹ نہیں ہے؟ تو نماز جو ہے اصل میں اللہ کے ساتھ رابطہ ہے. نماز میں انسان کا دل کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے. نماز اصل میں نماز میں خشوع خضوع، انسان دل کو خالی کرے اللہ کی یاد کے لیے، تو اللہ سے ایک رابطہ ہے. اور اللہ چاہتے ہیں میرا بندے کا اپنی پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے رابطہ نہ ٹوٹے. اللہ نے دن میں 50 نمازیں رکھی تھیں، امت کی مشکل کی وجہ سے 5 کر دیں، ثواب 50 کا ہی ہے. یعنی اللہ جو ہے یہ چاہتے ہیں میرے بندے کا مجھ سے ایک لمحے کے لیے بھی رابطہ نہ ٹوٹے. لیکن اب نمازیں اتنی زیادہ ہوتی دن میں انسان کے لیے مشکل ہی ہو جاتی، تو اللہ نے نمازیں 5 رکھی. لیکن 5 نمازیں بھی اس لیے ہیں، اتنا وقفہ ہے کہ ایک وقفے کے بعد نماز آ جائے، تاکہ انسان نے ابھی نماز پڑھی ہے، کوئی گناہ کرتے ہوئے، کوئی انسان غلط کام کرتے ہوئے اس کو اندازہ ہو کہ ابھی گھنٹہ پہلے 1.5 گھنٹے پہلے میں نے نماز پڑھی ہے، 2 گھنٹے پہلے نماز پڑھی ہے، ابھی گھنٹے بعد نماز دوبارہ آنے والی ہے، دوبارہ اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے. اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اس کو بے حیائی اور گناہ کے کام سے روکتی ہے. اگر وہ نماز پڑھی ہوگی خشوع خضوع والی تو وہ درمیان میں وقفہ اتنا کم ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ درمیان میں بھی انسان کا دل اللہ سے اٹکا رہے. اور جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے تو ایسا بندہ تو ویسے ہی اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا. وہ 7 لوگ جو ہیں 7 لوگوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے کہ جو ہر وقت جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ، میرا خیال ہے ان میں سے ایک شخص یہ بھی ہے، اگر یہ ان میں نہیں ہے مثلا ان میں وہ شخص ہے جو جوانی میں عبادت کرے، لیکن جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ انسان کا ہر وقت اللہ سے تعلق رہے. انسان کوئی کام کرے،
انسان کوئی دینی کام کرے، کوئی دنیا کا کام کرے، کوئی بھی کام کرے تو انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہو. نماز میں اللہ کی یاد ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، حضرت موسیٰ علیہ نے حکم دیا تھا میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو، میری یاد کے لیے نماز پڑھو. نماز جو ہے وہ خالی ہو خشوع سے، تو میں نے ذکر کیا تھا وہ ایسی نماز ہے جیسے کہ ایسا جسم ہے جس میں روح نہیں ہے. تو نماز کی حفاظت اس لیے بہت ضروری ہے. نماز کی حفاظت اتنی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری کی وجہ سے ایک نماز مس ہو گئی، لیٹ ہو گئی، قضا ہو گئی، تو آپ نے بد دعا کی، لعنت کی کافروں پر. آپ اس طرح لعنت کرتے نہیں تھے، بد دعا کرتے نہیں تھے. آپ نے لعنت اور بد دعا کی. آپ نے فرمایا کہ ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا شغلونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر. جنگ خندق کے موقع پر آمنے سامنے اس طرح کر کے تیر چل رہے تھے جو لوگ خندق پہ موجود تھے. اس طرح کر کے مصروفیت تھی کہ مسلمان نماز نہیں پڑھ سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھ سکے عصر کی. تو آپ نے پھر بد دعا فرمائی، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا، ہمیں درمیانی نماز سے، عصر کی نماز سے ہمیں انہوں نے مشغول کر دیا. آپ نے اس طرح کر کے بد دعا فرمائی. تو نماز پڑھنا اتنا اہم ہے. حالانکہ دیکھیے اس وقت جان کا مسئلہ تھا، لیکن تو آپ نے اس موقع پر ان کے لیے بد دعا فرمائی. تو والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو لوگ اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں. تو نماز کی حفاظت ایک مومن پر ضروری ہے. اور نماز کی حفاظت جو ہے اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. نماز کے تمام احکامات آ جاتے ہیں، تمام فرائض، تمام سنن، واجبات، تمام آداب، سنن، نوافل اور شرائط نماز کی ساری اس میں آ جاتی ہیں. تو نماز کی حفاظت، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز کی، عصر کی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، اگر تمہیں ڈر ہو تو چلتے ہوئے نماز پڑھ لو یا سواری پر نماز پڑھ لو. فإذا أمنتم، لیکن جب تم امن میں آ جاؤ، فاذكروا الله كما علمكم، تو پھر اللہ کا اس طرح ذکر کرو جس طرح تمہیں اللہ نے سکھایا. ما لم تكونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے. تو نماز جو ہے یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے. ایک مومن نماز پڑھتا ہے، اس کی پورا دن نماز کے اندر گزرتا ہے، اللہ کی یاد کے اندر گزرتا ہے. دن میں 5 دفعہ وہ کم از کم نماز پڑھتا ہے. اس کو حدیث، اگر تو حدیث ہے تو حدیث کا ہونا چاہیے. ریفرنس اگر حدیث نہیں ہے تو ویسے ایک نصیحت ہے، تو بھی بات ٹھیک ہے. جو انسان نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنے والا وہ یہ حضرت علی کی طرف بعض باتیں منسوخ کر دی جاتی ہے. پتہ نہیں ان کا قول ہے بھی کہ نہیں ہے. تو کوئی ریفرنس دیا تو ٹھیک ہے، اگر ریفرنس نہیں دیا، حضرت علی کی طرف بہت سی باتیں ایسے منسوخ کر دی جاتی ہیں. تو اگر یہ حضرت علی کی بات نہیں ہے تو اس کو بلا وجہ حضرت علی کی طرف منسوخ نہیں کرنا چاہیے. لیکن بات ٹھیک ہے، لیکن ایک ہر صحیح بات کو ہم کسی کی طرف بھی منسوخ نہیں کر سکتے. ایک بندہ ہر اچھی بات کو نبی کی طرف منسوخ کرنا شروع کر دے، بات جائز نہیں ہے. حضرت علی کی طرف منسوخ کرنا شروع کر دے، بات جائز نہیں ہے. تو بہرحال نماز کی حفاظت جو ہے ایک مومن اور ایک کافر میں فرق نماز کا. اور میں نے پچھلے دنوں آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں اکثر جو مذمت آئی ہے وہ نماز نہ پڑھنے والوں کی نہیں آئی. اکثر مذمت نماز پڑھنے والوں کی اور نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی آئی ہے. نماز نہ پڑھنے والوں کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو کسی شمار کتاب میں نہیں ہے. وہ تو حدیث مبارکہ کے مطابق مومن اور کافر میں فرق نماز کا ہے. تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے. اب جو نماز پڑھنے میں کمی کوتاہی کرتا ہے اس کی مذمت آئی ہے. فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جن کی نمازوں میں کوتاہی ہے. کیا کوتاہی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں سے غفلت کرتے ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازیں آگے پیچھے کر دیں، وقت پہ پوری نہ پڑھیں. نمازوں میں غفلت کی کہ نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہے. نمازوں میں غفلت کی کہ کوئی نماز چھوڑ دی، پرواہ نہ کی. نمازوں میں غفلت کی کہ سنت کا دھیان نہیں رکھا، سنتوں کا. نماز کی جو سنن ہے، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پڑھتے تھے، کبھی یہ سیکھا ہی نہیں نماز کس طرح پڑھتے تھے. بس دیکھیے میں کہتا ہوں کہ انسان سے دیگر چیزوں میں غلطی ہو جائے، دیگر چیزیں زندگی میں کم دفعہ انسان کو کرنی پڑتی ہیں. نماز میں انسان کو غلطی نہیں کرنی چاہیے جو انسان نے دن میں 5 دفعہ پڑھنی ہے. ایک بندہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا تو دن میں کتنی دفعہ آپ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے. اگر ہر رکعت میں اگر ایک رکعت میں وہ سنت کی مخالفت کرتا ہے تو ایک دن میں 17 دفعہ آپ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے. اور انسان جو ہے وہ کتنی اس کی زندگی کتنے دنوں پر محیط ہے، وہ جتنی زندگی نماز پڑھتا رہے گا اتنی ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا رہے گا. اور اگر ایک بندہ سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، دھیان سے اچھی نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نیکی کتنی بڑی ہے کہ وہ دن میں کتنی دفعہ جو ہے وہ سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے.
تو نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ منافقوں کی نماز کا ذکر کیا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ منافق جو ہے اپنی نماز سستی سے ادا کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نمازوں کے اندر سست ہوتے ہیں، نماز بے توجہی سے پڑھتے ہیں اور نماز کو ایک بوجھ کی طرح ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر نماز کے اندر خشوع خضوع ہو تو نماز کے اندر اتنا سکون ہے کہ بلکہ اتنا لطف ہے کہ نماز سے زیادہ پر لطف چیز ایسے بندے کے لیے کوئی ہوتی نہیں جس کی نماز خشوع والی ہو، اور ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے، اس لیے ہمیں نماز بوجھ لگتی ہے، ہم نماز میں سست ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے اتنا لطف آتا تھا کہ آپ حضرت بلال سے کہتے تھے کہ اے بلال اٹھو اذان کو اور ہمیں نماز کی اذان کہہ کر ہمیں لطف پہنچاؤ۔ وہ کیا الفاظ ہیں حدیث کے کہ ارحنا بالصلاۃ، اس قسم کے الفاظ ہیں کہ اے بلال نماز کی اذان کہو، ہم نماز پڑھ کے ہمیں سکون ملے گا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، ان لوگوں کے لیے خوشی اور لطف کا باعث ہے جن لوگوں کی نماز جو ہے خشوع خضوع والی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کی نماز خشوع خضوع والی نہیں ہوتی تو وہ نماز سستی سے پڑھتے ہیں، اور یہ نماز مسلمان کی نماز نہیں ہے، یہ نماز منافق کی نماز۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافقین کی عادت یہ ہے کہ وہ نماز سستی سے ادا کرتے ہیں، منافق نماز ادا کرتا ہے سستی سے، یراؤون الناس ریاکاری کے دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کم کرتا ہے نماز کے اندر۔ مومن کی نماز تینوں صفات فرق ہے، مومن کی نماز بڑی خشوع خضوع والی اور ریاکاری نہیں ہوتی، اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ کا اس میں بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے پوری نماز میں۔ ایک بندہ کہ جی میں نماز ادا کرتا ہوں، میں بڑے اہتمام سے نماز ادا کرتا ہوں، بس مصروفیت کی وجہ سے مسجد جانے کا موقع نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے مرد حضرات، میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ رحمت للعالمین، کتنے نرم تھے اور کتنی رحمت مومنوں کے لیے، لیکن وہ یہ بات فرما رہے ہیں۔ تو نماز کی دین کے اندر کتنی اہمیت ہے، دین پورا کا پورا آپ سمجھے نماز کے اندر بند ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حساب ہونا ہے تو نماز کا حساب ہونا ہے۔ اگر ایک بندہ اس سے نکل گیا اگلی چیزیں اللہ آسان کر دیں گے۔ آپ سمجھیے اگر بندہ نماز سے نکل گیا تو پار ہو گیا، اور ایک بندہ اس میں پھنس گیا تو پھنس گیا، اللہ معاف کرے۔ جس طرح معاملات میں سب سے پہلے قتل کا فیصلہ ہونا، خون کا، تو عبادات میں سب سے پہلے نماز کا فیصلہ ہونا ہے۔ نماز سے انسان نکل گیا باقی عبادتوں سے نکل جائے گا۔ آپ سمجھیے کہ یہ ہے جو لازمی سوال ہے، باقی سوالات جو ہیں وہ لازمی نہیں ہیں۔ تو جو نماز سے نکل گیا وہ نکل گیا، اور جو نماز میں پھنس گیا تو پھنس گیا۔ قبر کے عذاب سے بچانے والی چیزیں کیا ہیں؟ نماز۔ عذاب کے فرشتے آئیں گے عذاب دینے کے لیے تو نماز راستے میں رکاوٹ بنے گی، اگر نماز پڑھی ہوگی تو سنتوں اور واجبات اور خشوع و خضوع کے مطابق تو نماز رکاوٹ بن جائے گی، انسان کا صدقہ رکاوٹ بنے گا، انسان کی نماز رکاوٹ بنے گی۔ تو بہرحال یہ جو مومنوں کی صفات ہیں، مومنوں کی تمام صفات نماز کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ اس کی ابتدا بھی نماز سے ہے، انتہا بھی نماز سے ہے، اس سے دین کے اندر نماز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی ایک بندہ کسی وقت نماز میں نہ آ سکتا تو صحابہ کرام اس سے اس طرح تعزیت کیا کرتے تھے جس طرح کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، اس طرح کر کے تعزیت کیا کرتے تھے۔ نماز کی اہمیت سے وہ لوگ واقف تھے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز سے تاخیر کرتے تھے، جو لوگ نماز میں لیٹ آتے تھے کبھی، تو ہمارے درمیان یہ بات پکی تھی کہ یہ منافق ہے۔ جو بندہ نماز کے اندر جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ نمازوں سے اس کی رکھتیں رہ جاتی ہیں، پیچھے رہ جاتا ہے نماز سے، تو وہ اس کو ویسے منافق خیال کرتے تھے۔ یہ تو منافق ہے جو اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے۔ ایک مومن بندہ جو ہے وہ اس طرح کر کے نماز سے تاخیر کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں نماز ایک تو مسجد ویسے چھوٹ گئی مردوں سے، اور پھر یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے بھی ہیں تو کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ انسان بڑا مطمئن رہتا ہے چلو میں کچھ نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں، چلو میں 2-3 نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں۔ یہ 2-3 نمازیں پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، اللہ معاف کرے۔ تو فرمایا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، وہ فردوس کے وارث ہیں، جنت الفردوس کے۔ جنت الفردوس جنت کے 100 درجے ہیں،
ان 100 درجوں میں سے سب سے بلند درجہ، سب سے بڑا درجہ، سب سے نعمتوں والا مقام والا درجہ جنت الفردوس ہے، جو اللہ کے عرش کے نیچے، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ جنت کے درجات ہیں، اور جنت کے جو سب سے کم تر درجہ وہ نچلا درجہ ہے، اس کے اوپر اس سے افضل، اس کے اوپر اس سے افضل، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ تو جنت کے 100 درجے ہیں، تو سب سے افضل درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس کا ہے، اور جو لوگ یہ ان صفات کے حامل ہیں تو یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کوئی 50 سال، 100 سال، کوئی 1000 سال نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ انسان جنت میں رہے گا، یا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں، والعیاذ باللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا فرمایا انسان کو من سلالۃ من طین، سلالہ کہتے ہیں خالص چیز، خلاصہ، من طین گیلی مٹی سے، تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، عام مٹی کو، اور طین کہتے ہیں گیلی مٹی کو، جس مٹی کے اندر پانی ملا ہو، جس کو ہم کیچڑ والی مٹی کہتے ہیں۔ تو انسان کو ہم نے گیلی مٹی کے خلاصے سے پیدا فرمایا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو بنا دیا نطفہ فی قرار مکین، ایک ایسی جائے قرار میں جو بڑی مضبوط ہے، ایک مضبوط جائے قرار میں۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو گلی مٹی سے پیدا فرمایا۔ بعض آیات میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہم نے انسان کو تراب سے پیدا فرمایا۔ تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، سورہ روم کی آیت ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، تراب سے، اور میں نے ذکر کیا تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں۔ اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو کیا مراد ہے اس سے؟ سبحانی صاحب آپ بتائیں گے؟ بعض آیات میں ہے کہ ہم نے انسان کو خشک مٹی سے پیدا فرمایا، اور بعض میں ہے گیلی مٹی سے پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم سب آدم کے بیٹے ہیں، اور آدم مٹی سے تھے، اور وہاں لفظ تراب، وآدم من تراب، تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں گیلی مٹی۔ اب انسان گیلی مٹی سے ہے، خشک مٹی سے؟ حضرت آدم کو پیدا کیا خشک مٹی سے، کسے؟ تراب سے۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سب بنی آدم ہیں، اور آدم تراب سے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام خشک مٹی سے، اور باقی تمام انسان گیلی مٹی سے۔ قرآن میں حضرت آدم کے لیے بھی 3 کا ذکر ہے۔ ایک منٹ صرف حضرت آدم کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر ہے، ایک منٹ صرف۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے میں بشر پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے، گیلی مٹی کا ذکر ہے یہاں، اور یہاں بشر سے مراد حضرت آدم ہے۔ جب میں اس کو پیدا کر لوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا، تو یہاں بشر سے مراد آدم ہے۔ تو یہاں آدم علیہ السلام کے لیے بھی 3 کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نہیں، ایک تو ہے نا یہ فصل اور پھل وغیرہ اگانا، یہاں تو آدم کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی پیدائش کی۔ حضرت آدم بھی خشک مٹی سے بھی پیدا ہوئے، گیلی مٹی سے بھی، قرآن نے خشک مٹی کا بھی ذکر کیا، گیلی مٹی کا بھی، اور انسانوں کا بھی خشک مٹی اور گیلی مٹی کا ذکر کیا ہے۔ تو کیا مراد ہے اس سے؟ قاسم صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے، یہی بات ہے کہ انسان خشک مٹی سے بھی پیدا ہوا، گیلی مٹی سے بھی پیدا ہوا۔ اصل میں وہ جو جس مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ مٹی، اس کے مختلف مرحلے ہیں، اس کے صرف 2 مرحلے نہیں ہیں، خشک اور گیلی۔ قرآن پاک میں 5 یا 6 مرحلے ذکر ہوئے ہیں۔ بعض آیات میں ہے تراب سے، خشک مٹی سے، بعض آیات میں ہے طین سے، دیوار میں پہلے ذکر کر چکا ہوں سورہ نحل میں، بعض آیات میں ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، من صلصال، صلصال کہتے ہیں کھنکھناتی مٹی سے، بعض آیات میں ہے کہ ٹھیکری جیسی سخت مٹی سے، کالفخار، خلق الانسان من صلصال کالفخار، فخار کہتے ہیں جس کو آگ پر تپایا جائے، اور من صلصال من حمأ مسنون۔ تو یہ 5-6 مرحلے قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ان تمام مٹیوں سے ہوئی ہے۔ تو اصل میں آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے بس مٹی سے آدم کو ایسے پیدا نہیں کر دیا، بلکہ مٹی مختلف مرحلوں سے گزری تھی۔ خشک تھی، خشک کے اندر پھر پانی ملا کر وہ چکنی، وہ جو ہے مٹی ہو گئی، کیچڑ والی مٹی ہو گئی، پھر وہ پڑے پڑے خشک ہو گئی، جو پڑے پڑے خشک ہو جائے اس کو کہتے ہیں صلصال، جس کے اندر کھنکھناہٹ کی آواز پیدا ہوتی، تھوڑی بجتی ہے، وہ گیلی مٹی نہیں ہوتی، بجتی ہے،
اور تھوڑی سی سخت ہو گئی، پھر آگ پہ تپانے سے جو مزید سخت ہو جائے اس کے لیے فخار کا لفظ. تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پھر ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ وہ مٹی اتنی پرانی ہو گئی کہ اس سے بدبو آنے لگی، وہ گلی سڑی اور سیاہ بوسیدہ ہو گئی. یہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ من صلصال من حمأ مسنون. تو وہ مٹی کو پانی ڈال کر مٹی خشک ہوئی، پھر خشک ہونے کے بعد چھوڑ دیا اس کو تو وہ بوسیدہ ہو گئی، سیاہ ہو گئی. تو یہ سب مرحلے ہیں. تو ان تمام مراحل سے مٹی کو گزار کر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے انسان کو کیچڑ والی مٹی کے خلاصے سے پیدا فرمایا، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا دیا. تو گویا کہ تمام کے تمام انسانوں کی جو پیدائش ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی کے تمام مراحل سے ہے. تو گویا کہ سب انسانوں کی پیدائش مٹی کے تمام مراحل سے ہے، صرف وہ مراحل نہیں ہیں مٹی کے. پھر اس کے بعد انسان کی زندگی کے کیا مراحل ہیں، پھر اس کے بعد انسان نطفہ بنتا ہے. ہر انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے ایک سلسلہ بنا دیا، تو پھر اس مٹی سے نطفہ پھر بنتا ہے. پھر ہم اس کو کر دیتے ہیں نطفتن فی قرار مکین، ایک مضبوط جائے قرار میں. اس سے مراد مادر رحم ہے، جو بچے کے لیے جو اس کو لوازمات درکار ہیں وہ اس میں لوازمات بدرجہ اتم موجود ہیں. جو اس کو درجہ حرارت اور جو ضرورت ہے اس کو وہ پورا اللہ رب العالمین نے رحم مادر میں وہ اللہ نے تمام کے تمام صورتحال وہاں رکھ دی ہے. اس لیے رحم مادر کو یہاں قرار فرمایا. قرار سے مراد ایک قرار والی جگہ جہاں وہ نطفہ جو ہے وہ اچھے انداز سے پروان چڑھ سکے. مکین جو بڑا مضبوط ہے، جو کمزور نہیں ہے، بڑا مضبوط ہے، اور جتنی اس کو ضرورت ہے وہ اس کے مطابق وہ بالکل سیٹ ہے. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے پیدا کیا نطفہ سے علقہ. وہ جو نطفہ ہے اس نطفہ سے پھر علقہ سے مراد لٹکی ہوئی چیز یا جمع ہوا خون، دو اس کے عام طور پہ مفہوم کیے جاتے ہیں علقہ کے. علقہ معلق سے بھی ہو سکتا ہے اور علقہ سے مراد جمع ہوا خون، دونوں معنی اس کے مفسرین نے کیے ہیں. تو نطفہ کے بعد جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اور وہ خون جو ہے وہ رحم کی دیواروں سے اس طرح ہوتا ہے جیسے لٹکا ہو جائے، جیسے کوئی چیز لٹکی ہو. تو باقاعدہ سائنسدانوں نے جب غور کیا انسان کی پیدائش میں، تو یہ جو مرحلہ ہے جس کو اللہ نے علقہ کہا، تو اس مرحلے میں وہ جمع ہوا خون ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی معلق چیز ہو، کہیں لٹکی ہوئی ہو، اس طرح کی ہی کیفیت ہوتی ہے. فخلقنا العلقة مضغة، پس ہم نے پیدا کیا جمع ہوئے خون سے مضغہ، گوشت کا لوتھڑا، گوشت کی بوٹی. اس نطفہ سے جو ایک پانی ہوتا ہے، اس نطفہ سے پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر جمع ہوئے خون سے وہ ایک گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. فخلقنا المضغة عظاما، پس ہم نے پیدا کیا مضغہ سے، گوشت کی بوٹی سے، عظاما ہڈیاں. فکسونا العظام لحما، پس ہم نے پہنایا ہڈیوں کو، لحما گوشت، ہڈیوں پر گوشت پہنا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے پیدا کر دیا اس کو خلقا آخر، ایک دوسری تخلیق میں. اس جیسی آیت ہم سورہ حج کے شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں. تو اس میں میں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ یہ آیات اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت پر دلالت کرتی ہیں، اور ان آیات سے دراصل بعث بعد الموت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. سورہ حج کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم دوبارہ اٹھنے کے بارے میں شک میں ہو تو تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے. فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ غیر مخلقہ. سورہ حج کے شروع میں ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھ چکے ہیں، اور اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے کرتے میں نے یہ آیت کریمہ اس وقت پیش کی تھی آپ کے سامنے. تو اس آیت کریمہ سے بھی اور اس آیت کریمہ سے بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ثابت ہوتی ہے، اور بعث بعد الموت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. کیسے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے بعث بعد الموت کی، لیکن یہاں کوئی اور بات ذکر ہو رہی ہے. یہاں اگرچہ پہلی پیدائش کا بھی ذکر ہے، لیکن یہاں تو ذکر نہیں ہے. اگرچہ اس کا آیت نمبر 16 میں آ رہا ہے ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. گویا کہ اللہ تعالیٰ اس پوری جو اللہ نے ترتیب بیان کی ہے،
اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں فرما رہے ہیں کہ یہ دلیل ہے گویا کہ اس بات کی کہ تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. گویا کہ اس میں عقلی دلیل ہے کہ انسان قیامت کے دن پیدا ہوگا. وہ عقلی دلیل کیسے ہے؟ ایک تو صابر صاحب نے بتایا کہ اس طرح ہے کہ پہلی دفعہ بھی انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے لیے پیدا کرنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی یہاں سے ثابت ہوتی ہے، لیکن یہاں اس سے زیادہ بہتر انداز میں اللہ نے اور بھی عقلی دلیل ہے ان آیات کے اندر جن سے پتہ لگتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہوگا. جی، چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے انسان کی ترتیب بتائی گئی ہے وہ ترتیب ظاہر کرتی ہے کہ یہ ترتیب پھر بھی بنائی جا سکتی ہے، اور وہی ترتیب ہمارے ساتھ قبر میں ہوگی کہ ہم اس وقت ایک دانے کی شکل میں ہوں گے، پھر ہمارے کو برسات آئے گی، اس پانی نکلے، پانی گرے گا، پھر ہم جیسے جسم کو پودا پھولتا ہے اس طرح انسان اس طرح جوان ہوگا جس طرح ماں کے رحم سے نکلا اور بعد میں آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ الفاظ، آپ نے بات کی، بات بہت اچھی ہے. الفاظ تھوڑے سے اس میں ایک دو جملوں کا اضافہ کر دیں تو بات بڑی بہترین بن جائے گی. وہ میں نے باقاعدہ پچھلے آیت میں یہ خلقنا سے میں نے یہاں ثابت کیا تھا. جی، آپ میں سے کوئی اور بیان کرے. جی جی تقدیر کے پہلے نطفہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب وہ ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جب 120 دن کا ہوتا ہے تو اس سے اٹھنے سے پہلے رشتہ آتا ہے اور اس کی تحقیق ان سے کرتا ہے یہ لڑکا کو گاؤں یا لڑکی، اس کے بعد اس کے رشتے ان کا جو لفظ ہوتا ہے تو وہ جیسا حکم ہوتا ہے اس کی عمر اور اس کا رزق اور تمام جو اس کی باتیں ہوتی ہیں، روح پھونکنے سے پہلے اس کا ڈسائڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد روح پھونک جاتی ہے. تو یہ ساری مرحلے سے یعنی یہ گزرتے ہوئے نطفہ جب 120 دن کا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی شکل اور اس کی تقدیر کا شاید اللہ کے لیے ہے. جی 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 بالکل. یہ اس آیت کریمہ کی تشریح میں ایسا ہی ہے کہ یہ جو نطفہ ہے، یہ نطفہ جو ہے یہ 40 دن نطفہ رہتا ہے، 40 دن بعد 40 دن پھر علقہ رہتا ہے اور پھر 40 دن جو ہے وہ مضغہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے 40 دن 40 دن مل کر 120 دن ہو جاتے ہیں اور پھر 120 دن کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس میں پھر اس کے بارے میں، اس کی تقدیر کے بارے میں، اس کے شقی اور سعید ہونے کے، بدبخت اور نیک بخت ہونے کے بارے میں، اس کی عمر، اس کا رزق، یہ سب چیزیں پھر اس میں روح وغیرہ پھونکی جاتی ہے. نہیں، میں نے تو لڑکی لڑکے کا ذکر نہیں کیا. یہ جو پروسیس ہے یہ ویسے تو دنوں میں ملتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ تو پروسیس بڑا چھوٹے سے ٹائم کا تھا. اس میں اصل میں بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ سارے کام بڑی جلدی جلدی ہو گئے تھے، اگرچہ وہ بات یقینی نہیں ہے. بعض مفسرین کا خیال ہے قرآن پاک کے انداز سے، بعض جو لفظ فا استعمال کیا گیا ہے تو فا فوراً کے معنی میں آتا ہے، اس سے بعض مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ اگر عیسیٰ کے بارے میں یہ 9 مہینوں کا پروسیس نہیں تھا بلکہ یہ سارے کام بڑے جلدی جلدی ہو گئے تھے. یہ بعض مفسرین کا خیال ہے، کوئی ایسی یقینی بات نہیں ہے، ممکن ایسا ہو ممکن ایسا نہ ہو. جس طرح حضرت عیسیٰ کی پیدائش معجزانہ ہے تو ممکن ہے کہ یہ جو سارے پروسیس ہیں یہ جلدی جلدی ہو گئے ہوں، یہ بھی معجزہ ہو، ان کی بات ٹھیک ہو، اور ممکن ہے کہ ان کی بات صحیح نہ ہو، تو یہ کوئی بات یقینی نہیں ہے. اتنے ٹائم بھی ایسا چھٹی بھی سکتے ہیں. جی جی. تو اس آیت کریمہ سے بعث بعد الموت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. وہ کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہی بات ہے صابر صاحب نے کہی، جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ اللہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا. لیکن اس آیت کریمہ میں اور بڑے واضح دلائل ہیں. ایک تو یہ دلیل بہت واضح دلیل ہے، اس سے بھی زیادہ واضح دلائل ہیں اس آیت میں. وہ دوسری دلیل ہے، وہ ہم نے وہاں 2 دلیلیں پڑھی تھیں، سورہ حج میں 2 دلیلیں پڑھی تھیں. 2 دلیلیں پڑھی تھیں، ایک دلیل ہم نے یہ پڑھی تھی اور ایک دلیل ہم نے پڑھی تھی یہ پانی کی، پودے کی.
اس میں جو اصل چیز ہے جو میں نے تب بھی اشارہ کیا تھا اور میں چاہتا ہوں آپ کو یاد رکھیں، یہاں بھی اشارہ کرتا ہوں کہ یہ جو ہر مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے یہ نئی تخلیق ہے. ہر مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ ایک نئی تخلیق ہے. اور میں نے پچھلے وہاں تو یہ صراحت نہیں ہے، یہاں صراحت ہے ثم خلقنا النطفة علقة. ہم نے پھر نطفہ کو علقہ بنا دیا، وہ ایک نئی تخلیق ہوئی. اور پھر علقہ سے مضغہ ایک نئی تخلیق ہوئی. اور پھر مضغہ سے پھر آگے ہڈیاں اور پھر آگے ان پہ گوشت چڑھانا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے ایک نئی مخلوق بنا دی، وہ ایک نئی تخلیق ہے. یہ ہم اس کو مرحلہ سمجھتے ہیں. اور یہ تو اللہ نے موٹے موٹے مرحلے بیان کیے ہیں. پھر انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، بچہ ہو کے پھر بڑا ہوتا ہے، لڑک پن میں آتا ہے، پھر نوجوانی میں آتا ہے، پھر جوانی میں آتا ہے. یہاں ان کا ذکر نہیں ہے، وہ اس آیت میں ذکر تھا ان کا. یہ سب ہم ان کو ایک روٹین سمجھتے ہیں، یہ روٹین نہیں ہے. یا سمجھیے اللہ نے تو موٹے موٹے مرحلے بیان کیے، یہ ہر لمحے نئی تخلیق ہو رہی ہے. کل جو میں موجود تھا، آج میرے اندر پتہ نہیں کتنی نئی تخلیقیں ہو چکی ہیں. تب تو نہیں پتا تھا جس وقت قرآن اتر رہا تھا. آج تو ہمیں سیلز کا بھی پتا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں سیلز مرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں سیلز جو ہیں وہ نئے پیدا ہوتے ہیں. اب جو کل میں تھا، آج جو ہے آج سمجھے میں نئی تخلیق میں آپ کے سامنے موجود ہوں. اور ایک لمحہ پہلے میں ایک اور تخلیق میں ہوں، اور ایک لمحہ بعد ایک اور تخلیق میں ہوں. اللہ نے تو یہاں موٹے موٹے مرحلے بیان کیے. تو یہ سب چیزیں انسان کی زندگی کے مراحل ہیں. اور انہی زندگی کے مراحل میں سے ایک مرحلہ موت ہے جو ایک مرحلہ ہے. اور اس مرحلے کے بعد زندگی وہ ایک مرحلہ ہے. جس طرح کہ میری کل کی زندگی کے بعد آج کی زندگی ایک الگ مرحلہ ہے. جس طرح نطفہ سے علقہ بننا ایک الگ مرحلہ ہے، ایک نئی تخلیق ہے. میری کل کی زندگی کے بعد آج کی زندگی ایک نئی تخلیق ہے. اسی طرح میرے مرنا وہ بھی ایک نیا مرحلہ ہوگا، ایک نئی تخلیق ہوگی. اور مرنے کے بعد کی زندگی وہ ایک نیا مرحلہ اور ایک نئی تخلیق ہے. وہ ایک اللہ کے نزدیک ایک مرحلہ ہے عام. جس طرح کر کے نطفے کے بعد علقہ بننا، تو اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ نطفے کے بعد علقہ بنتا ہے، علقہ کے بعد مضغہ بنتا ہے. ایک انسان چھوٹا ہوتا ہے تو بڑا ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. کیونکہ لاکھوں لوگ، کروڑ اربوں خربوں لوگ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں روزانہ. ان کو یہ بات عجیب نہیں لگتی. جس طرح تمہارے نزدیک یہ بات عجیب نہیں ہے، تو یہ بات تم روزانہ دیکھ رہے تمہیں عجیب نہیں لگتی. ورنہ یہ بات جتنی یہ بات عجیب ہے، اتنی ہی عجیب بات مرنا اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے. تو جس طرح یہ مرحلے ہیں، اس طرح موت بھی ایک مرحلہ ہے، اور موت کے بعد کی زندگی ایک اس طرح کا مرحلہ ہے. کیا خیال ہے؟ فرق ہوا بات میں. ایک دیکھیے، ایک الگ دلیل ہے کہ انسان جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرے گا. اللہ نے قرآن پاک میں یہ دلیل بہت دفعہ بیان کی ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. وہ ایک الگ دلیل ہے، لیکن یہ دلیل بہت واضح ہے. اور یہ تو وہ دلیل ہوئی نا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ کیوں نہیں پیدا کرے گا. ایک وہ الگ دلیل ہے عقلی. یہاں اللہ ایک اور انداز سے دلیل بیان کر رہے ہیں. یہ جو انسان کی زندگی کے مراحل ہیں، اللہ نے یہاں موٹے موٹے مرحلے بیان کیے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی تشریح میں جائیں تو یہ اصل میں موٹے موٹے مرحلے نہیں ہیں. یہاں تو 40 دن کا فرق ہے نطفہ میں اور علقہ میں. میں آپ سے عرض کروں، ہر لمحے ایک نئی تخلیق ہو رہی ہے ہمارے جسم میں. اور جتنا بڑی اللہ کی قدرت ہمارا جسم ہے، اتنی بڑی قدرت شاید اور کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے جسم کے اندر اللہ نے جتنی اپنی تخلیق کے اور اپنی قدرت کے جو اللہ نے کرشمے ہمیں دکھا دیے ہیں، انسان اپنی تخلیق میں غور کر لے. اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تمہاری جانوں میں اتنی نشانی ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک انسان مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیتا ہے. وہ اگر انکار کرتا ہے اللہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد زندگی ایک مرحلہ ہے، اسے اس بات سے بھی انکار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کل کے بعد ہمیں آج زندہ نہیں رکھ سکتا. ہم کل کے بعد آج زندہ ہیں، یہ ہماری ایک نئی تخلیق ہے. اس کو صرف یہ نہ سمجھے کہ اب ہم زندہ ہو گئے، اب ہم خود بخود بڑھ رہے ہیں. ہم خود بخود نہیں بڑھ رہے، یہ ہر دم نئی تخلیق ہو رہی ہے. جی، یہ بھی ساری نئی تخلیق ہے. ہم تو یہ ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا ایک نئی تخلیق ہے. اور آج تو یہ چیز بڑی واضح ہو گئی. جو سیلز کہتے ہیں جی کتنے سیلز مرتے ہیں، کتنے زندہ ہوتے ہیں، تو یہ جو سیلز زندہ ہوتے ہیں خود بخود ہو جاتے ہیں. یہ اس کے کیوں نہیں سیلز زندہ ہوتے اور مرتے، اور یہ اس کے سیلز کیوں نہیں زندہ ہوتے اور مرتے. یہ کیوں نہیں کوئی چیز 1 انچ بھی بڑی ہو جائے، کیسے 1 انچ بڑی ہوتی ہے، اور انسان کیسے چھوٹے سے اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اور پھر بڑے ہونے کے بعد کے جو سارے مراحل ہیں انسان کی زندگی کے، تو یہ اللہ نے یہاں ان تمام مراحل کو تخلیق سے تعبیر کیا ہے. تو ہم نے نطفہ کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے نطفہ سے علقہ پیدا کیا، پھر علقہ سے ہم نے مضغہ پیدا کیا، پھر مضغہ سے ہم نے جو ہے وہ ہڈیاں اور ہڈیوں میں گوشت چڑھایا.
اللہ نے صرف ہڈیاں کیوں نہیں رکھی؟ اگر صرف ہڈیاں ہوتی تو وہ خوبصورت نہ ہوتی، وہ انسان جو ہے وہ ایک پنجر سا ہوتا تو خوبصورت نہ ہوتا. اللہ نے گوشت چڑھا کر اس کو خوبصورت بنا دیا. صرف گوشت کیوں نہ رکھا؟ صرف گوشت ہوتا تو مضبوطی نہ آتی، ہڈیوں سے مضبوطی آ گئی اور اس کے اوپر گوشت کے ساتھ خوبصورتی بھی آ گئی. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی ہی صورت میں پیدا کر دیا. اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کرام نے اس سے 4 مہینوں کے بعد وہ جو انسان میں روح پھونکی جاتی ہے اس کا ذکر کیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ تعالی جو سب کاریگروں سے اچھا کاریگر ہے. الخالقین، یہاں خالقین تخلیق کے معنی میں نہیں ہے، یہاں خالقین خلق یہاں صنعت کے معنی میں ہے، کاریگری کے معنی میں. ورنہ تخلیق تو خالق تو اللہ اکیلے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے ہی نہیں. تو اللہ کتنا بابرکت ہے جو سب خالقوں سے اچھا ہے، یہ نہیں کہنا، اس کا ترجمہ کرنا ہے اللہ بابرکت ہے جو سب کاریگروں سے اچھا کاریگر ہے. یہاں تخلیق کاریگری کے معنی میں ہے. تو انسان اللہ کے علاوہ اور کاریگر ہو سکتے ہیں، چھوٹے موٹے انسان بہت ناقص قسم کے، چھوٹی موٹی انسان چیز بنا دیتا ہے، انسان سمجھتا ہے میں بڑا کاریگر ہوں، میں بڑا صنعت کار ہوں، میں بڑا ان چیزوں کو بنا سکتا ہوں. تو اللہ سے بڑا کاریگر کوئی نہیں ہے. یہاں تخلیق کاریگری کے معنی میں ہے، ورنہ خالق تو اللہ اکیلا ہی ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد مر جاؤ گے. اللہ بھی وہی چیز ثابت کر رہے ہیں، اس سے اصل میں بعث بعد الموت ثابت ہو رہی ہے. اس کے بعد جس طرح نطفہ سے علقہ بننا ایک نیا مرحلہ ہے، ایک نئی تخلیق ہے، تو انسان کی زندگی کے بعد موت ایک نیا مرحلہ ہے، ایک نئی تخلیق ہے. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یہ ایک نیا مرحلہ ہے، یہ ایک مرحلے کی حد تک ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں عجیب چیز لگتی ہے تو انسان کے لیے عجیب ہے، تو کیا اللہ کے لیے بھی عجیب ہے؟ اللہ کے لیے بھی مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہاں اس آیت کریمہ میں ہم نے مضغہ کی 2 شکلیں پڑھی تھیں، ایک مضغہ مخلقہ اور ایک مضغہ غیر مخلقہ. یاد ہوگا آپ کو مضغہ مخلقہ اور غیر مخلقہ میں کیا فرق ہے، اور یہاں کس مضغہ کی بات ہوئی ہے. یہاں اللہ نے 2 مضغہ کی بات نہیں کی، وہاں 2 مضغہ کی بات تھی. سورہ حج میں وہ آیت کریمہ میں نے کھولی ہوئی ہے، وہ یہ آیت کریمہ ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، وہاں یہ الفاظ تھے مخلقہ وغیر مخلقہ. یہاں ایک مضغہ کی بات ہے، تو یہ کس مضغہ کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی جو مخلقہ ہے. اصل میں مضغہ جو ہے وہ گوشت کی بوٹی ہے، گوشت کا لوتھڑا، اور گوشت کا کوئی لوتھڑا اس طرح ہوتا ہے جس میں مزید تخلیق نہیں آگے ہوتی، جو وہیں ختم ہو جاتا ہے، وہیں مر جاتا ہے، وہیں ختم ہو جاتا ہے. بچہ جو ہے وہ اس کا اسقاط ہو جاتا ہے اور بچہ پیدا نہیں ہوتا. اور ایک مخلقہ ہوتا ہے جو آگے بڑھتا ہے. تو یہاں غیر مخلقہ جس میں آگے مزید جو آگے نہیں بڑھتا، جو وہیں ختم ہو جاتا ہے. یہ جو سارے مرحلے ہیں انسان کی موت تک، اللہ فرما رہے ہیں کچھ انسان تو دیکھیں اللہ نے مرحلے بیان کیے، نطفہ، علقہ، مضغہ، مخلقہ، غیر مخلقہ، پھر انسان پیدا ہوتا ہے. پھر پیدا ہونے کے بعد بھی پچھلی آیت میں مرحلے ہیں، بچپن انسان کا، پھر لڑک پن، پھر نوجوانی، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمری، پھر بڑھاپا، اور پھر ارذل العمر کا ذکر ہے ادھر، اور اس کے بعد انسان کو موت آ جاتی ہے. یہ ہے ایک عام زندگی. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے کسی مرحلے میں بھی فوت ہو جاتے ہیں. کوئی ایسے بھی جو نطفے کے مرحلے پہ ختم ہو جاتے ہیں، کوئی ایسے جو علقہ کے مرحلے پہ ختم ہو جاتے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو مضغہ کے مرحلے پہ ختم ہو جاتے ہیں، کوئی جو پیدا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی جو پیدا ہونے کے بعد بچپن میں ختم ہو جاتے ہیں، کوئی جو لڑک پن میں، کوئی کس عمر میں. تو یہ سب مرحلے ہیں، اور موت ایک مرحلہ ہے، اور موت کے بعد کی زندگی بھی ایک مرحلہ ہے. اللہ کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. تو جب ہم روزانہ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہمارے نزدیک وہ ایک عادی چیز ہے، ایک عام چیز ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین کے حوالے سے ہمیں ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ کے لیے مارنا اور مارنے کے بعد زندہ کرنا یہ بالکل عام سی چیز ہے، کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے. جب انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جی تو پھر وہ کس ایج میں ہوگا؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں. جی دیکھیے جنتیوں کے بارے میں آتا ہے جنتی 33 سال کی عمر میں ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے برابر ان کا قد ہوگا. میں عرض کر رہا ہوں جنتیوں کے بارے میں آتا ہے جنتی 33 سال کی عمر میں ہوں گے، اور ہم عمر ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی. اور جو حوریں اللہ پیدا کریں گے وہ اگرچہ انسان نہیں ہوں گے، وہ ایک نئی مخلوق ہوگی، وہ بھی اسی عمر کے ہوں گے، ہم عمر ہوں گے. وَكَوَاعِبَ تَرَابًا قرآن میں ہے. تو اور ان کا قد 7 ہاتھ یعنی 90 فٹ قد ہوگا.
حضرت آدم علیہ السلام کو جتنا قد تھا جنتیوں کو یہ ہوگا. اتنی تفصیل جہاں تک مجھے علم ہے حدیث میں موجود ہے جہاں تک مجھے علم ہے. اب باقی یہ ہے کہ جو جہنمی ہیں ان کی کیا عمر ہوگی, قیامت کے دن کیا عمر ہوگی, وہ اللہ کو پتہ ہے, واللہ عالم, میرے علم میں نہیں ہے. لیکن جنتیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنتیوں کی عمر 33 سال ہوگی اور 60 ہاتھ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحمه